بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے مرضی اور آپ پڑھ لیں زندگی جینے کا فلسفہ، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کے سکون، خوشی، کامیابی اور آپ کے میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اپنے کل سے سبق لے کر آج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ غریبوں کے نصیب ایک گھڑی میں لگی سینکڑوں والی سوئی کی طرح ہوتی ہے، جو ساری زندگی چلتی رہتی ہے لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ نماز میں جمائی لینا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اس کو روکے جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ شیطان اندر گھستا ہے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے اور نماز بھلانے کے لیے۔ کوشش کریں سوشل میڈیا کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں، کیونکہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب ہمارے دوست، گھر والے سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ چند لائک کے لیے گانے وغیرہ شیئر نہ کریں، کیونکہ جو کچھ آپ دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے وہی قبر میں آپ کے لیے جزا یا سزا بن جائے گا۔ منہ کا غلط استعمال آپ کو ہمیشہ کچھ اس طرح کے حالات سے دوچار کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ آدمی بہت اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں، اور جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اس کے عیب بیان نہ کرو۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ شوہروں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے وظائف یا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے جڑے رشتوں کا احترام کرنا شروع کر دیں، وہ بن مانگے پوری دنیا آپ پر قربان کر دیں گے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ، یورپ کی نسبت پاکستان کے بازاروں میں آپ کو کسی بھی دکان سے کوئی خالص چیز نہیں ملے گی، لیکن ہر دکاندار اللہ والا ضرور ملے گا۔ ہم انسان اتنے نادان ہیں کہ مالک کائنات کی طلب کی بجائے انسانوں کی چاہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں باپ واحد ایسی ہستیاں ہیں جن کو دعاؤں کے لیے کہنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کا نام بن کہے ہی ان کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ وقت آپ کو ہر صورتحال کے ساتھ جینا اور ایڈجسٹ کرنا بخوبی سکھا دیتا ہے، بشرطیکہ کہ آپ میں صبر کا لیول تھوڑا زیادہ ہو۔ کوشش کریں ہمیشہ زندگی میں بدگمانی سے بچیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی تحقیق کر لیں۔ کبھی کبھی انسان کا خود اپنی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیں بدگمانی ایک دیمک کی طرح ہوتی ہے جو آپ کے تعلق کو کھا جاتی ہے۔ خوش رہیں اچھے گمان کے ساتھ۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ سب سے اونچی جگہ پر ہے۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہمسفر۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ برداشت کرنا ہی تمام مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔
کبھی کبھی آپ کی قدر اس وقت تک نظر نہیں آتی جب تک آپ کی غیر موجودگی کو محسوس نہ کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ہم صبح اٹھ کے ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں سوائے موت کے، حالانکہ ہر گزرتا دن ہمیں موت کے اور نزدیک لے جاتا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ دوران گفتگو محتاط رہیں، کیونکہ آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان پسندیدہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم نے بنایا ہے اب اس میں روح پھونکو۔ جس کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہو، لوگ اس کے موڈ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، جب مستقل خراب رہنے لگے تو اس کا ٹھکانہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے۔ لہٰذا مسکرائیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں لگتا ہو کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جن سے اس نے دوسروں کو نوازا ہوا ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری ایسی آزمائشوں سے بھی بچا رکھا ہے جن سے دوسرے گزر رہے ہیں، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔